بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ باپ اور دادا اور جو بھی لڑکی کے اولیاء میں سے ہیں ان کو ولایت اجبار کم سے کم حاصل ہے، اور باپ اور دادا کو ولایت الزام حاصل ہے لڑکی پر، یا صغیر اور صغیرہ لڑکا لڑکی پر نکاح کرانے کے لیے۔ مطلب لڑکا یا لڑکی کے اولیاء اگر اس کا بچپن میں نابالغی میں نکاح کرا دے تو نکاح اس کا لاگو ہوگا۔ اب کچھ فرق ہے والد اور دادا کے علاوہ اولیاء میں اور والد اور دادا میں۔ اس میں امام شافعی اور امام مالک سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا حق کسی اور کو دے دینا، کہ غیر جو ہے مجھ پر یہ چھوٹے بچے نابالغ پر جو حکم چلاتا ہے اپنا، یہ خلاف قیاس بات ہے، اور خلاف قیاس جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی نص جو ہے وارد نہ ہو جائے۔ تو قیاس چاہتا ہے کہ کسی کو کسی پر ولایت حاصل نہ ہو، ولایت کو ثابت کرنا یہ خلاف قیاس ہے۔ تو اس کے ثبوت کے لیے خلاف قیاس حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہمارے پاس باپ کے حق میں دلیل موجود ہے کہ باپ کو ولایت حاصل ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نابالغہ بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف باپ کو ولایت کا حق حاصل رہے گا، باپ کے علاوہ کوئی بھی شخص نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکے کا اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرا سکتا۔ یہ ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ اور امام شافعی سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا حق باپ کو بھی ہے اور دادا کو بھی ہے، باپ اور دادا کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کو بھی حاصل ہے، جیسے چچا ہے، بھتیجا ہے، یعنی یہ سب نہ ہو تو ولی اقرب نہ ہو تو ابعد کو یہ حق حاصل ہے، ولایت کا حق حاصل ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ سیبہ اگر ہے، یعنی اس کا پہلے سے کہیں نکاح ہو چکا تھا، وہاں طلاق ہو گئی، اس کا شوہر مر گیا اور ابھی بھی وہ صغیرہ ہے، تو اس پر ولایت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سیبہ ہو چکی ہے، رائے میں پختہ ہو گئی ہے، تو اس کا نکاح کرانے کے لیے اس کی مرضی بھی پوچھی جائے گی۔ تو سیبہ صغیرہ اگر ہو تو اس پر ولایت کا حق نہیں مانتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صغیرہ ہے، چاہے باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو، دونوں طرح کی لڑکی پر جو ہے ولایت کا حق جو ہے حاصل ہے، نہ صرف باپ اور دادا کو بلکہ باپ دادا نہ ہو تو چچا بھی چاہے تو اس کی شادی کرا سکتا ہے، وہ نہ ہو تو بھتیجا۔ آپ بولو گے کہ بھتیجا جو ہے اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھوپھی چھوٹی ہو سکتی ہے، بھتیجا بڑا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب صورتوں پر جو ہے سب کی دلیل سنیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا تھا کہ ولایت کا ثابت کرنا یہ خلاف قیاس معاملہ ہے، اس لیے صرف باپ کو ہم باپ کے لیے ولایت ثابت کریں گے کیونکہ اس پر نص وارد ہے۔ تو اس کا ہم نے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، ولایت کا حق ثابت کرنا یہ خلاف قیاس نہیں بلکہ مطابق قیاس ہے، اس لیے کہ نکاح کئی طرح کی مصلحتوں پر شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح کفو میں ہو، برابری کے خاندان میں ہو یا اس سے بہتر خاندان میں ہو۔ اگر لڑکی جو ہے وہ برابری کا رشتہ داری، کفو والی رشتہ داری ہمیشہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اگر لڑکی نابالغہ ہے اور باپ کو یا دادا کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں سے شادی کرا دینے میں اس کے لیے زیادہ فائدہ ہے تو کرا سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بڑھنے کے بعد اس لڑکی کی دوسرے سے شادی ہو جائے اور وہ لڑکا ہاتھ سے چلا جائے۔ اس طرح کے اور کئی معاملات جو ہے اس زمانے میں نکاح کے فوائد کے طور پر ہو سکتے تھے۔ اس زمانے میں اگرچہ نکاح کے معاملات کو لے کر کے لوگ جو ہیں وہ عجب طرح کی تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور قانونی طور پر بھی آج کل مسائل ہوتے ہیں کہ نابالغی میں کسی کی شادی نہیں کرا سکتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ شادی کرا دیا جائے، ہاں بدائی وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد دیے جائیں، یہ سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن شادی تو ایک ڈیل کا نام ہے، تو ڈیل کبھی بھی ہو سکتا ہے۔
ہو سکتی ہے، اس طرح سے۔ خیر، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ شرعی طور پر بات کر رہے ہیں۔ امام شافعی نے یہ کہا کہ سیبہ پر ولایت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ امام شافعی یہ دیتے ہیں کہ ایک تو یہ دیتے ہیں کہ دادا اور باپ کے علاوہ کسی کو ولایت حاصل نہیں امام شافعی کے نزدیک۔ ہم یہ کہتے ہیں، امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ دادا اور باپ کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان میں شفقت جو ہے کم ہوتی ہے، یعنی بھتیجی جو ہے، بھتیجی سے چچا کی شفقت اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی زیادہ باپ کی اپنی بیٹے سے ہوگی، بیٹی سے ہوگی، یا دادا کی اپنی پوتی سے ہوگی۔ تو شفقت کم ہونے کی وجہ سے اور رشتہ داری دور ہو جانے کی وجہ سے جو ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو نکاح کی ولایت کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک اور دلیل امام شافعی یہ دیتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور شخص صغیرہ کے مال میں جو ہے، جو ادنا چیز ہے، وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر چھوٹی بچی ہے، اس کی کوئی گاڑی ہے یا اس کی کوئی اس زمانے میں سمجھیے مثال اس کا کوئی سامان ہے، اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو باپ اور دادا کے علاوہ کوئی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا سامان بیچ دے یا خرید لے۔ تو مال میں جب تصرف کا حق باپ اور دادا کے علاوہ کو نہیں ہے تو پھر جو ہے نکاح جو اس کا اپنا نفس ہے، لڑکی کا اپنا نفس ہے، اس کی اپنی ذات ہے، اس کی ذات میں تصرف کرنے کا حق جو ہے باپ اور دادا کو کیسے دیا جائے گا؟ جب اس کے مال میں تصرف کا حق باپ دادا کے علاوہ کو نہیں ہے تو اس کے جسم میں، اس کے اپنے آپ میں تصرف کا حق کسی اور کو کیوں دیا جائے گا؟ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا امام مالک تک ہمارا مسئلہ ہم نے پڑھ لیا تھا، امام شافعی کے دلائل اور ان کے جوابات ہمیں پڑھنے ہیں۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے علاوہ کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور شفقت اس میں کم ہو جاتی ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ جو رشتہ دار ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کو شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ نابالغ لڑکی کے مال میں تصرف کرے۔ تو جب نابالغ لڑکی کے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہے تو خود اس کی ذات میں تصرف کی اجازت ان کے علاوہ کو کیسے حاصل ہوگی؟ یہ امام شافعی کی دو دلیل سمجھ لیجئے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ ہم یہ کہتے ہیں، امام شافعی کے اس مطلب دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ جناب وہ باپ اور دادا کے علاوہ کا جو رشتہ دار ہے وہ دور ہوتا ہے، چچا یا بھتیجا جو ہے رشتہ داری دور ہو جاتی ہے، اس میں شفقت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رشتہ داری تو دونوں جگہ موجود ہے، تو رشتہ داری دونوں جگہ موجود ہونے کی وجہ سے ہم ولایت کا حق دونوں کو دیتے ہیں، لیکن فرق یہ کرتے ہیں کہ باپ اور دادا میں شفقت زیادہ ہے، قربت زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ باپ اور دادا کو ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام کا بھی حق دیتے ہیں، اور باپ اور دادا کے علاوہ کو صرف ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، ولایت الزام حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ولایت اجبار کیا ہے اور ولایت الزام کیا ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ ولایت اجبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں جس کو ہم نے کہا کہ ان کو ولایت اجبار حاصل ہے، جیسے ہم نے کہا چچا کو ولایت اجبار حاصل ہے، تو بھتیجی اگر نابالغہ ہے، چچا نے اپنی مرضی سے اس کی شادی کہیں کرا دی تو یہ نکاح ہو جائے گا، جبر کی صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا، اگرچہ چھوٹی بچی راضی نہ ہو، نکاح لاگو ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ بالغہ ہوگی تو اس کو اپنے نکاح کے فسخ کرنے یا باقی رکھنے کا اختیار رہے گا، اس کو کہا جاتا ہے خیار بلوغ۔ خیار بلوغ اس کو حاصل رہے گا نابالغہ لڑکی کو، کس کے نکاح کرانے پر؟ ایسے اولیاء کے نکاح کر دینے پر جو اولیاء کو صرف ولایت اجبار حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن باپ اور دادا چونکہ رشتہ داری بھی قریب ہے، شفقت بھی زیادہ ہے، تو باپ اور دادا کو ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی حاصل ہے۔ ولایت الزام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ اور دادا نے اپنی پوتی یا اپنی بیٹی کا نکاح نابالغی میں کرا دیا تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو توڑنے کا، فسخ کرنے کا حق جو ہے یہ ان پوتی کو حاصل نہیں ہوگا یا پوتے کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے ولایت الزام، یعنی بالکل لاگو کر دینا۔ الزام کا مطلب لاگو کر دینا، ڈن کر دینا۔ اب اس کے بعد اس کو توڑنے کا، ختم کرنے کا، فسخ کرنے کا حق جو ہے بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں رہے گا۔ تو امام شافعی نے جو یہ فرمایا کہ باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کم ہوتی ہے، تو ہم نے مان لیا کہ ہاں شفقت کم ہوتی ہے،
لیکن رشتہ داری تو موجود ہے، تو رشتہ داری موجود ہوتے ہوئے ہم نے کہا کہ ان کو ولایت اجبار کم سے کم حاصل ہوگی، ولایت الزام نہیں حاصل ہوگی۔ تو رشتہ داری دور ہونے کی وجہ سے، شفقت کم ہونے کی وجہ سے دونوں میں ہم نے فرق کر دیا کہ باپ اور دادا کو ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی حاصل ہے، اور باپ اور دادا کے علاوہ کو صرف اور صرف کون سی ولایت حاصل ہے؟ بولیے، ولایت اجبار حاصل ہوگی، بس کہ وہ اگر نکاح کرا دے تو نکاح ہو جائے گا نابالغی کی حد تک، لیکن لڑکی جب بالغ ہوگی تو اس کو اپنے نکاح کے باقی رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دیا جائے گا۔ تو ولایت اجبار اور ولایت الزام کے ذریعے سے ہم نے دونوں اولیاء میں فرق پیدا کر دیا، باپ اور دادا اور ان کے علاوہ جو ولی ہیں ان کے درمیان۔ اچھا، اور امام شافعی کی دوسری دلیل یہ تھی نا کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو جب مال میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے نابالغ لڑکی کے مال میں، تو اس کی ذات میں تصرف کا کیسے حق حاصل ہوگا کہ جس سے چاہے اس کی شادی کرا دیں؟ تو اس کی دلیل جو ہے، اس دلیل کا جواب سنیے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ جناب لڑکی کی جو پراپرٹی یا لڑکی کا جو مال ہے اور لڑکی کی جو اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کیسے؟ لڑکی کی مثال کے طور پر گاڑی ہے، ماروتی کار ہے، اس کو اگر بیچنے کا حق جس کو شریعت نے دیا ہے، اس کو اگر کوئی بیچ دے تو بیچنے میں اگر نقصان ہے یا مطلب بیچنا فائدہ مند نہیں تھا تو اس کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ جس کو بیچا ہے وہ کسی اور کو بیچ دے، وہ کسی اور کو بیچ دے، وہ کسی اور کو بیچ دے، تو گاڑی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، تو کیسے جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا؟ اس میں تکرر ہے، اس میں تکرار ہے بیع میں۔ اور نکاح میں ایسا نہیں، ایک بار جس سے نکاح کرایا تو وہ شوہر تو وہیں رہے گا، رکھا رہ جائے گا، ماروتی کی طرح غائب تو نہیں ہو جائے گا نا کہ کسی پانچویں آدمی نے خرید لیا، پانچویں آدمی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ تو بیع میں ہم تصرف کا حق اس لیے نہیں دیتے ہیں باپ اور دادا کے علاوہ کو، کیونکہ اس میں اگر کچھ خرابی ہوگی تو اس خرابی اور خلل کو دور کرنے کا کوئی چانس اور موقع نہیں ہے، تو وہاں صرف ولایت الزام والی صورت ہی ہو سکتی ہے کہ اگر بیع لاگو ہو گئی تو لاگو ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور نکاح میں کیا ہے کہ اگر کوئی خرابی ہوئی بھی تو ہم نے یہ کہاں کہہ دیا کہ باپ اور دادا کے علاوہ کا کرایا ہوا نکاح بالکل ہمیشہ لاگو ہی رہے گا، بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار رہتا ہے نا، تو اس خرابی کو وہ دور کر سکتی ہے۔ لیکن خرید و فروخت میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو وہ ماروتی کار مل جائے اور بیع کو فسخ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اس کے چچا نے ماروتی بیچی ہو اسی کے پاس وہ ماروتی ہو، ممکن ہے وہ کسی اور کو اس نے بیچ دیا ہو، اس نے کسی تیسرے کو بیچ دیا ہو۔ تو اس طرح جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کار وہیں رکھی ہو اسی شخص کے پاس جس کو اس کے چچا نے بیچا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یہ فسخ کر کے کار کو واپس لے لے، یہ صورت وہاں نہیں ہے۔ لیکن نکاح میں یہ صورت ہے کہ جس لڑکے سے اس کے چچا نے نکاح کرایا ہے، بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح اس سے ختم کر دے۔ تو نکاح والی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلل ہے، کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی صورت موجود ہے، باپ اور دادا کے علاوہ نے کیا تو، اور وہاں اگر کر دے تو اس میں دور کرنے کی صورت جو ہے کئی بار موجود نہیں ہوگی، خلل کو دور کرنے کی صورت۔ اس لیے ہم نے کہا کہ مال میں اگرچہ باپ اور دادا کے علاوہ کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن اس کی ذات میں نکاح کے طور پر ولایت کا حق حاصل ہوگا باپ اور دادا کے علاوہ کو بھی۔ دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیے، آپ کی عبارت یہاں سے وجہ قول الشافعی، امام شافعی کے قول کی دلیل ہے ان النظر لا یتم بالتفویض الی غیر الاب والجد۔ یہ دلیل کس کی ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو امام شافعی نکاح کی ولایت کا حق نہیں دیتے ہیں۔ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان النظر شفقت، نظر کا معنی کریں گے شفقت لا یتم بالتفویض الی غیر الاب والجد، مکمل نہیں ہوگی باپ اور دادا کے علاوہ کو معاملہ سونپنے سے۔ تفویض کا معنی تھا سپرد کرنا، سونپنا۔ تو اگر معاملہ باپ اور دادا کے علاوہ کی طرف سونپ دیا جائے، یعنی باپ اور دادا کے علاوہ کو بھی یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جس سے چاہے نابالغہ لڑکی یا نابالغ لڑکے کا نکاح کرا دے، تو اس میں شفقت مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نظر جو ہے مکمل نہیں ہوگی، لقصور شفقتی ہی، اس کے غیر کے شفقت کے کم ہونے کی وجہ سے، وبعد قرابتی اور غیر کے رشتہ داری دور ہونے کی وجہ سے۔ یعنی باپ اور دادا کے علاوہ جو شخص ہے اس میں شفقت کم ہوتی ہے، اس کی رشتہ داری دور ہوتی ہے۔
ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں نظر کا جو معاملہ ہے، شفقت کا جو معاملہ ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدْنَىٰ رُتْبَةً، اسی لیے تو وہ جو غیر ہے، یعنی باپ دادا کے علاوہ جو چچا یا بھتیجا ہے، وہ شخص مال میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا، حالانکہ مال رتبے کے اعتبار سے ادنا ہے۔ مع انہ ادنا رتبتاً، ایک ہے مال اور ایک ہے خود انسان کی ذات، تو دونوں میں مال ادنا ہے، انسان کی ذات اعلیٰ ہے، تو جب ادنا میں تصرف کا حق نہیں دیا جا رہا ہے باپ اور دادا کو، تو اعلیٰ میں باپ اور دادا کے علاوہ کو، تو اعلیٰ میں باپ اور دادا کے علاوہ کو تصرف کا حق کیسے دیا جائے گا، اور وہ اس کی نفس ہے۔ فَلِأَلَّا يَمْلِكَ التَّصَرُّفَ فِي النَّفْسِ وَأَنَّهُ أَعْلَىٰ أَوْلَىٰ، تو اسی لیے نفس میں بھی تصرف کا مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفس اعلیٰ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اولا یہ زیادہ بہتر ہے، کہ جب ادنا میں تصرف کا حق حاصل نہیں ہے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نفس جو مال سے زیادہ اعلیٰ ہے اس میں بھی تصرف کا حق حاصل نہ ہو۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے، اس کا جواب سنیے۔ ان القرابۃ داعیۃ الی النظر، کہ قرابت یعنی رشتہ داری جو ہے یہ سبب ہے شفقت کا، رشتہ داری ہے تو وہاں شفقت موجود ہوگی۔ کما فی الابی والجد، جیسے کہ باپ اور دادا میں آپ شفقت مان رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ میں تھوڑی کم شفقت ہوگی، تو اس کا جواب وما فیہ من القصور، اور جو اس غیر میں قصور ہے یا رشتہ داری میں جو کمی ہے، وما فی یہ شفقت میں، وما فیہ من القصور، اور شفقت میں جو کمی ہے، اظہرناہ فی سلبی ولایت الالزام، ہم نے اس کو ظاہر کر دیا ولایت الزام کے سلب کرنے میں، یعنی ہم نے جو ہے چونکہ باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کم ہے، تو ہم نے وہاں پہ یہ کیا، طریقہ اختیار کیا کہ اس کو ہم نے ولایت الزام کا حق نہیں دیا، بلکہ صرف کس کا حق دیا، بولیے؟ ولایت اجبار، ہاں، ولایت الزام کو چھین لیا، سلب کر لیا، اور ولایت اجبار تک ہی حق دیا بس۔ اظہرناہ فی سلبی ولایت الالزام، تو ہم نے اس بات کو ظاہر کیا ولایت الزام کو سلب کرنے میں، ولایت الزام کو چھین کر کے، ولایت الزام کو نہ دے کر کے۔ اچھا، بخلاف التصرف فی المال، بخلاف تصرف فی المال کے، آپ دونوں کو ایک جیسا نہیں مان سکتے۔ امام شافعی نے جو کہا کہ جب مال میں تصرف کا حق نہیں ہے باپ دادا کے علاوہ کو، تو اس کے نفس میں کیسے تصرف کا حق حاصل ہوگا، اس کا ہی جواب دے رہا ہے بخلاف التصرف فی المال، بخلاف تصرف فی المال کے، لأنہ یتکرر، اس لیے کہ تصرف فی المال میں تکرار ہوتا چلا جائے گا، یہ اس کو بیچے گا، وہ اس کو بیچے گا، وہ اس کو بیچے گا۔ فلا یمکن تدارک الخلل، تو خلل کی بھرپائی ممکن نہیں ہو پائے گی، یعنی اس بیع میں، بیچنے میں، اس سودے بازی میں اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی ممکن نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ماروتی کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ فلا تفید الولایت، تو اب وہاں ولایت فائدہ نہیں دے گی، الا ملزمتاً، مگر جبکہ اس کو الزامی طور پر ثابت کیا جائے، یعنی وہاں ولایت الزام ہی کسی کو دینا پڑے گا کہ اس کا سودا بالکل لاگو ہو جائے، کینسل کرنے کا حق ہی نہ ہو۔ ومال قصور لا یثبت ولایت الالزام، اور قصور شفقت یعنی شفقت کی کمی کے ساتھ ولایت الزام ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو بیع میں چونکہ ضروری ہے کہ ولایت، جس کو ہم ولایت دیں اس کی ولایت ولایت الزام کے طور پر ہو، یعنی اس کو فسخ کرنے کی صورت ہی ختم ہو جائے، اور باپ اور دادا کے علاوہ جو شخص ہے وہ قصور شفقت کی وجہ سے ولایت الزام کا حقدار نہیں ہے۔ ومع القصور لا یثبت ولایت الالزام، اور قصور شفقت کی وجہ سے ولایت الزام ثابت نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، اس کے بعد امام شافعی کا ہمارا دوسرا اختلاف یہ تھا کہ صغیرہ اگر سگیبہ ہے تو اس پر ولایت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر صغیرہ ہے تو ولایت ہے، چاہے سگیبہ ہو یا باکرہ ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی ہم جو ہے کسی لڑکی پر یا کسی لڑکے پر ولایت کا حق جو مان رہے ہیں، اس کی وجہ، اس حکم کی دلیل مان رہے ہیں ہم صغر کو، نابالغی کو، اور امام شافعی جو ہے دلیل مانتے ہیں اناڑی پن کو۔ وہ کہتے ہیں کہ صغیرہ اگر سگیبہ ہے، یعنی اس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے، تو اس کا اناڑی پن ختم ہو گیا، اس کو ممارست حاصل ہو گئی، اس کو تجربہ حاصل ہو گیا، اس کو پریکٹس حاصل ہو گئی، اس لیے جو ہے اس پر کسی کو ولایت کا حاصل نہیں ہوگا، اس کی مرضی جانی جائے گی، بغیر مرضی کے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نابالغی کو دلیل بنایا جائے ولایت کے لیے، نابالغی کو، اناڑی پن کو نہیں۔ اور جہاں تک آپ تجربے کی بات بولیں نا کہ صغیرہ اگر سگیبہ ہے تو اس کو تجربہ حاصل ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کیسے تجربہ ہوگا، کیسے تجربہ ہوگا کہ جناب جب شہوت ہی نہیں ہے لڑکی کو تو اس سے کیا تجربہ، خاک اس کو تجربہ حاصل ہوگا؟
تو اگر اس سے مان لیجیے شوہر جو ہے اس کو اپنے پاس مطلب قربت بھی کرے گا تو کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کو شہوت ہی نہیں ہوگی صغیرہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ممارست اور جو آپ تجربے کی بات کر رہے ہیں یہ وہاں کوئی فائدہ دینے والا ہے نہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حکم کا دار و مدار جو ہے یہ صغر کو رکھا جائے، نابالغی کو رکھا جائے، حکم کا دار و مدار جو ہے وہ سیابت کو نہ رکھا جائے، کیونکہ نابالغ لڑکی اگر سیبہ ہو بھی گئی تو بھی کوئی مطلب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں وجہ قولہ فی المسئلۃ الثانیہ، امام شافعی کے قول کی دلیل دوسرے مسئلے میں ہے، یہ ہے ان السیابۃ سبب لحدوث الرائے، کہ سیابت یعنی دوبارہ جب اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کا سیبہ ہونا یہ رائے کے حدوث کا سبب ہے۔ رائے یعنی وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اس کا سبب ہے سیبہ ہونا رائے کے حدوث کا سبب ہے، لوجود ممارست یعنی تجربہ کے پائے جانے کی وجہ سے، فَأَدَرْنَا الْحُكْمَ عَلَيْهَا تَيْسِيرًا، امام شافعی کہتے ہیں اسی لیے ہم نے حکم کو اسی پر دائر کر دیا، فَأَدَرْنَا ہم نے دائر کر دیا الحکم حکم کو علیہا اسی پر، یعنی سیابت پر، آسانی کے لیے کہ اگر سیابت ہے تو اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی اور سیابت نہیں ہے تو ولایت حاصل ہوگی۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل ہے ما ذکرنا من تحقق الحاجت، ہماری دلیل ہے وہ بات جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی حاجت کا تحقق، کہ حاجت کا تحقق جو ہے وہ جیسے سیبہ میں ہے ویسے ہی، جیسے باکرہ میں ہے ویسے ہی سیبہ میں ہے، کیونکہ باکرہ بھی نابالغہ ہے اور سیبہ بھی نابالغہ ہے، اور نابالغہ لڑکی نکاح کی تمام تر مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے، اس کے لیے کون سا رشتہ برابری کا ہے کون سا نہیں ہے، کس رشتے میں اس کے لیے فائدہ ہے کس رشتے میں فائدہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ بچپن میں نہیں سمجھ پائے گی، اگرچہ اس کی دوسری بار شادی ہو رہی ہو نہیں سمجھ پائے گی۔ تو وہاں پہ ہم نے ایک ضرورت ثابت کی تھی کہ جناب نکاح کی مصلحت کو اگر حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ نابالغ لڑکی کے نکاح کی ولایت کسی اور کو دے دی جائے، تاکہ وہ سمجھدار آدمی اپنی سمجھ سے اس کا کہیں اچھی جگہ پر رشتہ کر لے۔ تو کہتے ہیں ہماری دلیل ہے ما ذکرنا من تحقق الحاجت، وہی بات جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی حاجت کا تحقق، ووفور الشفقت، اور شفقت کی زیادتی، شفقت کا مکمل ہونا، ولا ممارست تحدث الرائے بدون الشہوت، اور بغیر شہوت کے کوئی ایسی مشق نہیں ہے جو رائے کو پیدا کر سکے، کوئی ایسا تجربہ ہی نہیں ہے جو رائے کو یعنی پختہ پن کو، عقل کی پختگی کو پیدا کر سکے، بدون الشہوتی، شہوت کے بغیر۔ شہوت ہوتی تو کہا جاتا کہ ہاں اب اس کو عقل آ گئی، وہاں تو شہوت ہی نہیں ہے۔ فیدار الحکم علی الصغر، اس لیے حکم کا دار و مدار صغر پر ہوگا، یعنی نابالغی پر ہوگا، سیابت پر نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک جو ہے اس مسئلے کی وضاحت کر دی گئی کہ ہمارے نزدیک نابالغ لڑکی اور لڑکا پر باپ اور دادا کو بھی ولایت کا حق حاصل ہے، اور باپ اور دادا کے علاوہ رشتہ دار کو بھی ولایت کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ صرف اور صرف باپ کو ولایت کا حق حاصل ہے، اور امام شافعی دو طرح سے اختلاف کرتے ہیں، ایک کہ باپ اور دادا کو حاصل ہے اس کے علاوہ کو حاصل نہیں، ایک اختلاف یہ، دوسرا کہ صرف صغیرہ پر باکرہ پر ولایت کا حق حاصل ہے، باکرہ پر، چاہے باکرہ صغیرہ ہو یا وہ ہو بالغہ ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ صرف باکرہ پر ولایت کا حق حاصل ہوگا، باکرہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چھوٹی لڑکی پر ولایت کا حق حاصل ہوگا چاہے وہ باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا یہاں تک؟ اب اس کے بعد یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ولایت کا حق حاصل ہوگا رشتہ داروں کو، تو کون سے ولی پہلے کون سا ولی اقرب ہوگا کون سا ولی ابعد ہوگا، اس کی ترتیب کے بارے میں کہتے ہیں ثم الذی یؤید کلامنا فیما تقدم قولہ النکاح الی الاسباط من غیر فصل، پھر کہتے ہیں ایک ہمارے پاس نقلی دلیل بھی ان تمام باتوں پر، پھر وہ چیز جو ہمارے کلام کی یعنی ہمارے مسئلے کی تائید کرتی ہے، اس مسئلے کی جو پیچھے گزر چکی، یعنی کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو بھی ولایت کا حق حاصل ہوگا، یہ اس مسئلے کی تائید جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی کر رہا ہے کہ النکاح الی الاسباط، نکاح کے معاملات اسباط کی طرف ہیں،
النکاح الی الاسباط، نکاح کے معاملات اسباط کی طرف ہے۔ اس میں اسباط کو حضور نے مطلق رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اسبا جو اس کا باپ ہو یا اسبا جو اس کا دادا ہو، اس کے دادا کے علاوہ نہ ہو، باپ کے علاوہ نہ ہو، ایسی کوئی قید نہیں۔ من غیر فصل، بغیر کسی قید کے حضور نے فرمایا کہ نکاح کے معاملات اسباط کی طرف ہونے چاہیے۔ والترتیب فی الاسباط فی ولایت النکاح کالترتیب فی الارث، اور ولایت نکاح میں اسباط کی ترتیب وراثت کے معاملے میں ترتیب کی طرح ہے، یعنی وراثت میں جو اسباط کی ترتیب ہے وہی ترتیب نکاح میں ہوگی۔ تو اگر مثال کے طور پر جو ہے باپ موجود ہے تو دادا کو حق ولایت حاصل نہیں رہے گا، دادا موجود ہے تو چچا کو حق ولایت موجود نہیں رہے گا، چچا موجود ہے تو بھتیجے کو حق ولایت نہیں رہے گا۔ کیونکہ ترتیب یہی ہے کہ ہم نے بتایا تھا، بولیے کیا ترتیب ہے؟ جز میت، اصل میت، جز اب میت اور جز جد میت، یہ ترتیب ہے۔ یہاں پہ یہ بولیں گے کہ صغیرہ لڑکی کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ صغیرہ ہے تو بیٹا کیسے اس کا ہوگا؟ تو صغیرہ لڑکی کا باپ یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہوگا، اس کے بعد دادا قریبی رشتہ دار ہوگا، یہ دونوں نہ ہو تو پھر جز جد میت، یعنی صغیرہ لڑکی کے دادا کا جو جز ہے، تو صغیرہ لڑکی کے دادا کا جز جو ہے اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چچا، لڑکی کا چچا جو ہوگا، چچا یا بڑے ابو۔ تو اب نابالغ لڑکی کے چچا یا بڑے ابو کو حق ولایت حاصل ہوگا، اور چچا یا بڑے ابو نہ ہو تو چچا یا بڑے ابو کے بیٹوں کو حق ولایت حاصل ہوگا۔ اس طرح صورتیں بنتی چلی جائے گی۔ والابعد محجوب بالاقرب، اور جو ابعاد ہوگا اقرب کے سبب محجوب ہو جائے گا۔ تو اگر دادا کے ہوتے ہوئے چچا نکاح کرا دے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، یا چچا کے ہوتے ہوئے بھتیجے نے نکاح منعقد کر دیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اچھا، اب وہ ولایت اجبار اور ولایت الزام پر تفریح ہے کہ باپ اور دادا نے اگر نابالغی میں لڑکی یا لڑکے کا نکاح کر دیا تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، نکاح کے توڑنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور اگر ان دونوں کے علاوہ نے کیا ہے تو نکاح کے توڑنے کا حق حاصل ہوگا۔ دیکھیے کہتے فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُو أَوِ الْجَدُّ، اگر ان دونوں کی شادی باپ یا دادا نے کرا دی ہو، یعنی صغیر و صغیرتین، صغیر لڑکے کی یا صغیرہ لڑکی کی شادی کرا دی ہو، فلا خیار لہما بعد بلوغہما، تو ان دونوں کے لیے کوئی خیار نہیں ہوگا ان دونوں کے بالغ ہونے کے بعد بھی، لأنہما کامل الرائی وافر الشفقتی، اس لیے کہ باپ اور دادا جو ہے یہ رائے میں کامل ہے، یعنی ان کی عقل پختہ ہوتی ہے، اور وافر الشفقتی، اور شفقت میں بھرپور ہوتے ہیں، دونوں شفقت میں بھرپور ہے، اور یہ چونکہ بالغ ہیں، رائے میں کامل ہیں۔ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا، تو نکاح لازم ہو جائے گا ان دونوں کی مباشرت یعنی کر دینے کی وجہ سے، کما اذا باشراہ برضاہما بعد البلوغ، جیسے کہ اگر یہ دونوں نکاح کو انجام دیتے دونوں کی مرضی سے بالغ ہونے کے بعد، یعنی جیسے بالغ ہونے کے بعد اگر باپ اور دادا نے اپنی بیٹی یا پوتی کی مرضی سے شادی کرا دی تو جیسے بالغ ہونے کے بعد مرضی کی شادی بالکل لاگو ہو جاتی ہے، اس کو توڑنے کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ میں یہ شادی نہیں مانتا یا نہیں مانتی، یہ نہیں چلے گا۔ ایسے ہی جو ہے نابالغی کی حالت میں اگر باپ اور دادا نے نکاح کرا دیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو فسخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یعنی باپ اور دادا کے علاوہ چچا نے یا بھتیجا نے شادی کرا دیا تو کہتے وہ ان زوجہما غیر الابی والجدی، اور اگر اس طرح کے دونوں لڑکے یا لڑکی کی شادی کرا دی باپ اور دادا کے علاوہ نے، فلکل واحد منہما الخیار اذا بلغا، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار حاصل ہوگا جبکہ وہ بالغ ہو جائیں۔ ان شاء اقام علی النکاح، اگر چاہے تو نکاح کو برقرار رکھے، و ان شاء فسخا، اور اگر چاہے تو اس کو فسخ کر دے۔ یہ شیخین کے نزدیک، یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ وہذا عند ابی حنیفہ و محمد، یہ مسئلہ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا خیار لہما، اور امام ابو یوسف اس مسئلے میں بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اختیار نہیں ہوگا، اعتباراً بالابی والجدی، وہ باپ اور دادا کے کیے ہوئے نکاح پر اعتبار اور قیاس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح توڑنے کا حق حاصل نہیں ہوگا بالغ ہونے کے بعد بھی، تو ایسے ان لوگوں کا کیا ہوا نکاح بھی توڑنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔
طرفین کی دلیل کیا ہے؟ لہما ان قرابت الاخی ناقصۃ، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کی قرابت جو ہے یہ ناقص ہوتی ہے، یعنی بھائی نے اگر شادی کرا دیا چھوٹی بہن کی تو یہ قرابت بالکل ناقص ہے۔ والنقصان بشعر قصور الشفقتی یشعر بقصور الشفقتی، اور یہ ناقص جو رشتہ داری ہے یہ شفقت کے کم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فیتطرق الخلل الی المقاصد احسن، تو مقاصد میں خلل جو ہے، خلل کا واقع ہونا یہ ممکن ہے۔ والتدارک ممکن بخیار الادراک، اور یہ تدارک یعنی اس خلل کو دور کرنا یہ ممکن ہے ادراک، خیار ادراک سے، یعنی خیار بلوغ سے، یعنی اگر باپ اور دادا کے علاوہ نے نکاح کر دیا تو وہاں ممکن ہے کہ قصور شفقت کی وجہ سے، رشتہ داری کم ہونے کی وجہ سے اس میں غلطی کر جائیں، غلط جگہ وہ نکاح کرا دیں، اپنی منمانی کے نکاح کرا دیں۔ تو اب یہ خلل کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم یہ بولیں کہ اگرچہ وہ نکاح اس نے کرا دیا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو حق فسخ حاصل رہے گا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ باپ اور دادا کے علاوہ میں حق فسخ حاصل رہے گا لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد یا لڑکے کو بالغ ہونے کے بعد، اور باپ اور دادا نے کرا دیا تو حق فسخ حاصل نہیں ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا۔